جو لوگ شراب تھوڑی بہت پیتے ہیں وہ صرف شراب تک ہی محدود رہتے ہیں یا باقی نشے بھی کرتے ہیں؟ اس سے بھی کوئی ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اچھا، جس پروگرام کی ہم آج بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں جو لوگ مدد حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے کہ جو شراب کے علاوہ اور ڈرگز استعمال نہیں کرتے، کیونکہ جو لوگ شراب کے ساتھ ساتھ اور ڈرگز استعمال کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو شراب اب مدد نہیں کر رہی ہوتی، اور زیادہ تر شراب سے ان کو کوئی دیر پا سکون نہیں ملتا اور وہ پھر فردر ڈرگز استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایڈوانس کیسز جو ہیں ان کو اس پروگرام سے مدد نہیں مل سکتی۔ یہ کچھ سوالات ہیں جن میں ہم اسیس کرتے ہیں، سب سے پہلے ایسے پیشنٹس کو اسیس کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور شراب سے کیا نتائج نکل رہے ہیں، ان کے اپنے دل میں کیسا محسوس ہوتا ہے، یا ان کی فیملی والے کس طرح انگلیاں اٹھا رہے ہیں، یا ان کے کام کاج میں کتنا حرج ہو رہا ہے، یا ان کے کوئی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، یا ان کے کسی سے جھگڑے ہوتے ہیں، ہاتھا پائی ہوتی ہے، یا وہ بے موقع اور اجنبی جگہوں پہ پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں، یا ان کو بلیک آؤٹس اور دوسرے میموری پرابلمس ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شراب کے ساتھ دیگر نشے، یہ اسی صورت میں کوئی شراب کے ساتھ دیگر نشے کرتا ہے جب شراب اس کو مایوس کر رہی ہوتی ہے اور شراب کے ساتھ اس کا کوئی لو ہیٹ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، اور شراب جب پیتا ہے تو وہ بہت زیادہ غنودگی میں جاتا ہے یا پاس آؤٹ ہوتا ہے یا ڈرنکننس کی طرف جاتا ہے، تو پھر وہ شراب کے اس حالت میں کوکین یا آئس استعمال کرتے ہیں اور اس سے ایک دم پھر چست اور چاقو چبند ہو جاتے ہیں، جو کہ بہت ڈینجرس طریقہ ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت، پاکستان میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، یہ سب جگہوں پہ یہ اب ایسے گروپس بنے ہوئے ہیں جو سرے شام بیٹھتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور بھی کباہتیں ہوتی ہیں، پھر رات کو 12-1 بجے جب ڈرنکننس سیٹ ان ہونے لگتی ہے، غنودگی انتہا کی آنا شروع ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو سٹیمولنٹ قسم کے نشوں کے لیے تیار کرتے ہیں اور آئس اور کوکین کا استعمال کرتے ہیں، جس سے بہت زیادہ اموات بھی ہوتی ہیں، یکدم دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، لوگ جان سے ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر شراب کے ساتھ اپنا رشتہ بنایا اور اب اس رشتے سے وہ تنگ ہیں، اب وہ نہ شراب چھوڑ پاتے ہیں، نہ شراب کا نشہ وہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں، انہیں کوئی وے آؤٹ چاہیے، لیکن وہ وے آؤٹ ان کے نزدیک ری ہیب میں داخل ہونا نہیں ہے، یا وہ وے آؤٹ فی الحال ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر شراب چھوڑ کر سرخرو ہو سکیں۔ تو بیچ کا ایک رستہ ہے، جیسے لوگ سگریٹ سموکنگ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ پہلے سگریٹ سموکنگ چھوڑیں اور پھر کاؤنسلنگ شروع کریں گے۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ سگریٹ سموکنگ کرتے ہیں تو پہلے آپ سیکھ لیجئے کہ آپ سگریٹ چھوڑ کیسے سکتے ہیں، اور ونس آپ سیکھ لیں گے تو پھر سگریٹ چھوڑنے کی طرف بھی آ جائیں۔ یہاں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کاؤنسلنگ سٹارٹ کر لیجئے، شراب آپ بعد میں چھوڑیے گا۔ ہاں ظاہر ہے کاؤنسلنگ سیشن میں آپ بوٹل لے کے تو نہیں آئیں گے، ہوش و حواس میں آئیں گے، جبکہ آپ بات چیت کر سکتے ہوں، بات کو سمجھ سکتے ہوں، اور پھر جب آپ کے اندر وہ باتیں روشنی پیدا کریں تو پھر اس روشنی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ 42 سال سے علاج کر رہے ہیں، نشے کی بیماری کا علاج کر رہے ہیں، شراب نوشی کا علاج، ڈاکٹر صاحب آپ چھڑوا کیوں نہیں دیتے ان کی شراب؟ ایسا ہی تو ہم کر رہے ہیں، یعنی شراب یا دیگر منشیات سے لوگوں کو نجات دلانے میں ہی تو مدد کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا چنک ہے جو کہ فی الفور ابھی اس نتیجے پر نہیں پہنچا کہ انہیں شراب سراسر چھوڑ دینی چاہیے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ اگر ہم تعلق ہی نہیں بناتے، ان کے ساتھ ناطہ ہی نہیں جوڑتے، اور ان کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ ہی اوپن نہیں ہوتا، تو وہ اسی سمت میں آگے بڑھتے رہیں گے اور تباہی سے ہمکنار ہوں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ اوپن ہو اور انہیں پتہ ہو
کہ ہم ان کو پورے عزت اور تکریم سے صلاح مشورہ دیں گے، اور یہ جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد سارے لوگ ان کے ساتھ تعصب برتتے ہیں، تو ہم انہیں یقین دلانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پوری عزت کے ساتھ، انکنڈیشنل ریگارڈ کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کاؤنسلنگ دیتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگی میں وہ کامیابیوں کو چھوئیں گے۔ سر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایبسٹیننس کا پریشر اتنا نہیں ہوتا، اور وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں، گریجولی ان کی انسائٹ بھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے نشے یہ کے بات بعد۔ بھی درست ہے کہ ایبسٹیننس سے ہال پڑتے ہیں جی پریشر ہو کہ یہ میں ساری زندگی چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے اتنی دفعہ شراب کے اس اثر کو محسوس کیا ہوتا ہے جس کے لیے شراب مشہور ہے، تو یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ لیکن ایک اور بات بڑی اہم بات ہے اس حوالے سے کہ جب لوگ شراب ابھی لیتے ہوئے کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی سگریٹ پیتے ہوئے کاؤنسلنگ کر رہا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اگر وہ ایک دفعہ ڈائٹنگ کرنا شروع کر دیں تو ان کا کاؤنسلنگ میں انٹرسٹ زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا موڈ نیچے آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سگریٹ پینے والے بھی ہوں تو اگر سگریٹ وہ پی رہے ہوں جن دنوں میں، تو ان دنوں میں وہ سگریٹ چھوڑنے کے بارے میں معلومات لے رہے ہوں یا کاؤنسلنگ لے رہے ہوں تو وہ زیادہ ایبزارب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو شراب پیے ہوئے چند دن گزر چکے ہوں اور پھر آپ اس سے شراب ترک کرنے کے منصوبوں پہ بات کریں تو پھر یہ لڑائی والی بات لگتی ہے۔ لیکن جو لوگ ابھی وہ تبدیلی لائے نہیں ہوتے جو کہ وہ لانا چاہتے ہیں، تو ان کو بات چیت میں انگیج کرنا نسبتاً آسان ہے۔ جب لوگ ایکچولی کوئی تبدیلی اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اب جیسے کسی کو اگر آپ نے ورزش کرنے کے بارے میں مائل کرنا ہے اور آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں تو وہ سن سکتا ہے، لیکن اگر آپ ساتھ ہی اسے ورزش شروع بھی کرا دیں تو تیسرے چوتھے دن کے بعد نہ وہ ورزش کرنے کے لیے آئے گا اور نہ ہی وہ آپ کی بات چیت سننے کے لیے آئے گا۔ تو معلومات اور موٹیویشن اور سکلز، یہ جب آپ اکٹھی کر لیتے ہیں، یعنی جب آپ زیادہ راہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو سفر پہ جانا زیادہ مناسب ہے، بجائے اس کے کہ آپ منہ اٹھا کے سفر پہ چل نکلیں اور رستے میں جا کے پھر آپ کو یاد آئے کہ آپ تہی دامن ہیں اور آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے اور آپ کا اندر سے موڈ بھی خراب ہے اور بھٹا بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک بات یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا، اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے ابھی شراب چھوڑی نہیں ہوتی، نیچرلی وہ بات کو بہت زیادہ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اب ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب وہ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ایسی حالت میں ہوں کہ کوئی دیکھنے والا کہہ نہ سکے کہ یہ انڈر دی انفلوئنس ہے، اور یہ انہی لوگوں کے لیے کارآمد ہے پروگرام کہ جو ابھی شراب پیتے ہیں لیکن اپنے دفاتر میں بھی جاتے ہیں اور اپنی کمٹمنٹس کو بھی پورا کرتے ہیں اور اجنبیوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ شراب پیے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں جسے کہتے ہیں نا وہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، تو جن کے حوالے سے یہ ایسی صورتحال ہو کہ سارا زمانہ دہائی دے رہا ہو اور وہ کام کاج بھی کوئی نہ کرتے ہوں اور لڑائی جھگڑا فساد ہر وقت چلتا ہو اور راتوں کو ان کی لیٹ نائٹ کوئی ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوں اور کبھی حوالات کا سامنا ہو، تو یہ جو ماڈریشن مینجمنٹ پروگرام ہے یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بظاہر اپنی نوکری یا جاب یا کاروبار کو کسی حد تک کامیابی سے چلا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کوئی ان کا اتنا فساد بھی نہیں ہوتا، بیویوں پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے اور کسی کرائم میں یا رسکی بیہیویئر میں بھی حصہ نہیں لیتے، لیکن ان کو دقتیں ہیں شراب پینے کی وجہ سے کہ ان کا جو ورک ہے وہ فرسٹ پرائرٹی پہ نہیں سیکنڈ پرائرٹی پہ آ گیا، ان کا خوشی غمی میں شمولیت کم ہو رہی ہے اور شراب کے بغیر ان کو بہت کریونگ ہوتی ہے، مزری سی محسوس ہوتی ہے، اور وہ اس بارے میں تشویش رکھتے ہیں اور ان کے اندر آواز اٹھتی ہے
تو وہ اس پروگرام سے بے انتہا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کی لائف میں بہت انقلابی اور روحانی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. गाड़ी के नीचे बंधा दिया आपके बच्चे, कैसे छोड़ दूं बाबा जी, ये बोतल निकली और शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है. शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है. नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है. मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा. विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए. जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है. मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए.